بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لعل شہباز قلندر کا ایک واقعہ۔ حضرت لعل شہباز قلندر تشریف لے جا رہے ہیں، پھر کیا تو پوچھے تم تھے تو ایک نچانے نظر کون ہو؟ تو بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں رچ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ اختیار ہو کر مسکرا دیں۔ یہ بات اس رچ نچانے والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر؟ میں آپ کے پاس رچ نہ ڈگڈگی تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم کود کھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ رچ والے نے ڈگڈگی بچائی اور رچ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ رچ والے آپ سے کہا آپ کی باری۔ حضرت لعل شہباز قلندر رخ دو درختوں کے ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور رچ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی رچ والا نیچ سے گزر ماحول ہی بدل گیا، نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھ سکے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھ ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گھبرا گیا کہ آج تو جان کے پاس پہنچ کر لشکر کا وہ سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سپہ سالار رچ والے بولے بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت لا شکوہ کرتی لیٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ سب؟ بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑا پا گیا جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس جستجو میں وہی پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا، اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ ماحول بدل گیا، وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا رچ اور ڈگڈگی پڑی ہیں، وہی گرمی وہی گرد غبارے۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لعل شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو لعل شہباز نے فرمایا سب تماشا تھا۔